الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اعزام اور ناظرین کرام، آج کے اس نماز تراویح کے اندر اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے قرآن مجید کی 12ویں پارے کی تلاوت کی گئی اور مکمل طور پر ایک پارے کی تلاوت ہوئی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی اہم اور خاص باتیں بیان فرمائی ہیں. اس میں خصوصی طور پر اس پارے کے اندر 2 پیغمبر، ایک حضرت ہود اور ایک حضرت یوسف، یہ 2 صورتیں ہیں اور ان دونوں صورتوں کے نام سے پیغمبروں کو بھی جانا گیا ہے اور انہی پیغمبروں کے نام سے صورتوں کے نام بھی یاد کیا گیا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ مختصر طور پر سیدھا اور خاص اہم باتیں آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے کر دوں. ممکن ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. عزیزان و مومنین، اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی میں یہ کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رب نے یہ کہا دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو اپنی رزق کو لے کے چلے پھرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق فکس کیا ہے، مقرر کیا ہے. اللہ رب العالمین بغیر دانے کے کسی بھی مخلوق کو نہیں رکھا ہے. جی، چاہے وہ بیٹھ کے کھاؤ، چاہے وہ لیٹ کے کھاؤ، چاہے وہ اڑتے پھرتے، چاہے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے، جو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر طے کیا ہے اس کے منہ میں اور اس کے پیٹ میں پہنچ کے رہے گا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فکس کردہ اور اس کے نوشتہ میں لکھ دیا ہے. رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. یہاں پر ہم ایک حدیث کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں. رب العالمین نے ہم جیسے انسانوں کے لیے جب ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ہم انسان جب ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے 4 باتوں کو لکھوایا ہے. ہم جب 120 دن کا ہو گئے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے اسپیشل ایک فرشتہ بھیج کر 4 باتوں کو لکھوایا اور ان میں سے ایک کیا ہے ورزق ہو، اس کا رزق بھی. ہم جو رزق کھا رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی بھاگ دوڑ نہیں ہے، اپنی ہوشیاری، اپنی چالاکی نہیں ہے، اپنے علم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر کے اندر اس چیز کو فکس کر دیا ہے. رزق اس لیے کوئی بھی آدمی کہیں سے آ جائے، کوئی کسی کے ساتھ کھا لے، کوئی کسی کے گھر میں کھا لے، کوئی کسی کے دسترخوان میں کھا لے، تو اس کی وہ مقدر ہے جو آپ کے گھر میں کھا لیا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ ہود. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
یہ پیغام سنایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ کے اندر بڑھاپا دکھ رہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چند سورتوں کا نام گنایا، جیسے سورہ ہود ہے، اسی طریقے سے سورہ واقعہ ہے، اور سورہ عما یتساءلون ہے، اذا الشمس کورت ہے۔ کہا ان 4 سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، 4 سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا قرآن مجید کی آیتیں اور اس کی صورتیں آدمی کو بوڑھا کر دے؟ جی ہاں، جب آدمی اس کی باریکی میں اور اس کی گہرائی میں جا کر کے سوچے اور آخرت کی باتیں، آخرت کے اندر جو عذاب ہیں، جو سختی ہیں، جو پکڑ ہیں، اس کی جو تپش ہے، ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی آدمی سوچے تو یقیناً چلتا ہوا قدم اٹک جائے گا۔ بہت اسپیڈ جو ہمارا دماغ چل رہا تھا وہ دماغ بریک لگ جائے گا۔ بہت ہی آدمی کاروباری سطح پر سوچتا ہے تو اس کے اندر بھی انسان رک جائے گا، یعنی اس کے اندر ایک دمخم پیدا ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے وہ سب کچھ لے کر کے جب آخری نتیجے پہ پہنچے گا تو بات یہی آئے گی کہ یقیناً ہم ایک دن مر جائیں گے۔ بڑے بڑے کاروباری آدمی بیچارے وہ دنیا سے چل بسے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے دقاق، بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے کاروباری آدمی بیچارے وہ چلے گئے۔ تو انسان کیا ہے، جب اس کی باریکی میں، اس کی گہرائی میں جاتا ہے تو سوچ سوچ کر کے اس کے اندر جو طاقت، جو قوت اور جو فٹنس ہونی چاہیے وہ آٹومیٹک دھیرے دھیرے کھا لے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب دیا تھا کہ ان صورتوں نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے۔ اور یہ صورت بھلا کیوں نہ ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے جانا گیا ہے۔ جی ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت مکہ کے قیام کے دوران ہی میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا۔ آپ کے اوپر اسی وقت یہ صورت نازل ہو گئی تھی۔ تو کل ملا کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بہت سارے ایسے دلائل، بہت سارے عذاب اور تذکیر اور عذاب کا تذکرے کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ جب اس کو آدمی پڑھتا ہے اور اس کی گہرائی میں جاتا ہے تو یہ سب ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی سارے پیغمبروں کے ناموں کو ذکر فرمایا ہے، کئی سارے پیغمبروں کو۔ اب دیکھیے تھوڑی دور آگے چلتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، خطبات کے اندر، دروس کے اندر، کئی سارے واعظ اور نصیحتوں کے مجلس کے اندر آدمی سن چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس زمین کے اندر بسیرا کرتے رہے، 1-2 سال نہیں، 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کو سمجھو، پیدا کرنے والے رب کو سمجھو، یہ دعوت دیتے گئے، لیکن اکثر لوگوں نے نہیں مانی، نہیں سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، اے نوح ایک کشتی بناؤ۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے کشتی بنانے شروع کیے تو گاؤں کے لوگوں نے، محلے والوں نے کیا مذاق کرنا شروع کر دیے، کیا مذاق کرنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا، اے نوح کیا پاگل ہو گئے ہو؟ بھائی یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے، تم کشتی بنا رہے ہو، ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، یہ کشتی کہاں پر چلے گی؟ کہا ذرا دیکھو، انتظار تو کرو، کشتی چلے گی۔ آج تم مجھے مذاق کرتے ہو، جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا اور یہ کشتی چلنے لگے گی، اس وقت ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے، ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے۔ پانی ابلنے لگا پانی، اور کشتی چلنے لگی۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور ایسے عذاب لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ ایسی صورت میں ان کا ایک بیٹا خود
سگا بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، 6 بیٹوں میں سے 5 نے آپ کے ساتھ ہو گئے، ایمان لا لیے۔ ایک وہ تھا جو ڈوبنے لگے اور مرنے لگے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ آ جاؤ اے اللہ، یہ میرے اہل میں سے ہیں، یہ میرا بیٹا میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انہ لیس باہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ استدعاء کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے ان تکونا من الجاہلین، تم جاہل ہو جاؤ گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام فوری طور پر رجوع کر لیے تھے، تو اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میرے عزیز و میرے اسلامی بھائیوں، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کے قوم کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کے قوم کا بھی تذکرہ کیا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے انسان کو مکلف نہیں قرار دیا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر جو برائیاں، سماج اور سوسائٹی کو بھی درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی پوری تاریخ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو کہ ان کی قوم کے اندر جو برائیاں تھیں، جو اس طریقے سے گڑبڑی تھی، اس کو بھی اصلاح کیا، تو ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کے ساتھ، ان کے قوم کے ساتھ جو بدتمیزی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھناؤنی حرکت کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ کیسے نپٹا ہے اس کو بھی بیان فرمایا، اس کو بھی بیان فرمایا۔ گویا کہ پتہ چلتا ہے رب العالمین نے اس صورت کے اندر کئی سارے سماجی، معاشرتی اور ماحولیاتی زندگی کو بھی اصلاح کی ہے پیغمبروں کے ذریعہ سے، اور ایک ایک نقطے کو، ایک ایک پوائنٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہم آگے چلتے ہوئے اور ایک بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یوسف جو پوری دنیا جانتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نہ سورت کا نام بھی یوسف ہے اور پیغمبر کا نام بھی یوسف ہے۔ اگر سورہ یوسف کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی کالج میں پڑھنے والے یا مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے یا عام جنتا کوئی بھی ہو، اگر اس کو اپنی زندگی کی اصل محصل کو جاننا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھے۔ یقیناً اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں، ایک نوجوان کو کیسا رہنا چاہیے، ایک نوجوان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے اپنی حفاظت اور اپنی سیفٹی کرنی چاہیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لیکن آئیے میرے بھائیوں ایک بات بتا دوں، دنیا کے اندر حسد اور جلن بولنے کی چیز ہے، دنیا کے اندر حسد اور جلن بولنے کی چیز ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ بابا آدم کے زمانے سے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکر آیا ہے، دونوں کے اندر مرڈر ہو گیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیوں؟ اسی حسد اور اسی جلن کی وجہ سے، اسی جلیسی کی وجہ سے قتل ہوا تھا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا ہے اسی حسد اور جلن کی وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، بہت لاڈ اور پیار کرتے تھے۔ بھائیوں نے دیکھا کہ ایک کی طرف رجحان ہے، ایک ہی طرف جھکے ہوئے رہتے ہیں، اس محبت کو کیسے کٹ کریں، اس محبت کو کیسے ہم بیچ میں دراڑ پیدا کریں۔ لے کے چلے گئے جنگلوں کی طرف، پلان ڈالا آپس میں بھائیوں نے۔ بعض بھائی نے کہا قتل کرو، بعض بھائی نے کہا جنگل میں چھوڑ دو، بعض بھائیوں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، کسی ایسی جگہ میں چھوڑ دو تاکہ ہم جو ہے ان کو چھوڑ دیں اور باپ کے پاس جا کے بول دیں کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جھوٹی خبر لے جا کر کے باپ کو دے دیے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، چلتے چلتے یہاں تک کہ کنویں میں ڈالے، اٹھائے، عزیز مصر کے قافلے نے لے کے گئے، مصر کا بادشاہ بن گئے۔ انتم اور آخر میں عزیز مصر کی بیوی بھی ان کے ساتھ فریفتہ ہو گئی، فریفتہ ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین کبھی بھی ظلم ستم کو کبھی پھولنے اور پھلنے نہیں دیتا، یاد رکھیے گا، ظلم و ستم کو کبھی پھولنے اور کبھی پھلنے نہیں دیتا ہے۔ جی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بری کر دیا، جی، اور بری کر دیے ایسی صورت میں وہ جیل خانے میں ہیں۔ بادشاہ نے کہا بلا کے لے کے آؤ،
کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک میرے اوپر تھوپے ہیں، جب تک وہ لوگ اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ ہم ان کے اوپر تھوپے تھے، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، تب تک وہ باہر نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی یقیناً پورے نوجوانوں کے لیے، پوری ملت کے لیے، پورے قوم کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ رکھتا ہے اپنے پاس، اس لیے ان چیزوں کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کل ملا کر کے باتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے آج قرآن مجید کی 12ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، جس کے اندر کئی سارے پیغمبروں کا تذکرہ، کئی سارے حالات معاشرتی اور سماجی زندگی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اسی طریقے سے عذاب اور اس کے تذکرے کو بھی فرمایا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم قرآن مجید کو اس ماہ مبارک کے اندر جو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، رب العالمین ہماری زندگی کے اندر اس کے ذریعہ سے انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری پچھلی غلطیوں کو اللہ درگزر فرما، اور آنے والی زندگی کے اندر رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن اور اسی کے اندر جو ہے پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔